ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے امیر عباس صاحب کہ ڈالرز کے لیے تو یہ لوگ اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں، ڈوب مرنے کے لیے میرے اور آپ جیسے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے اس عرصے میں 42 افراد کو رہا کیا گیا، تاہم کالعدم تنظیم اس حوالے سے مطمئن نہیں ہے۔ حکومت پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر کے دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ 22 کروڑ 24 کروڑ کا ملک ہے، بچے آپ سے پڑھائے نہیں جا رہے، پیٹ ان کے بھرے نہیں جا رہے، بے روزگاروں کو آپ نوکری نہیں دے پا رہے، مریضوں کو آپ علاج نہیں دے پا رہے، عوام کو آپ لا اینڈ آرڈر نہیں دے پا رہے۔ اوئے یہ کیا ہے؟ اور پاپولیشن مینجمنٹ کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ 24-25 کروڑ سنبھالا نہیں جا رہا۔ کل جب ہوا یہ 35 40 45 کروڑ، مالتھس کی تھیوری آف پاپولیشن ہے، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، کیلکولیٹ کر لو، میں آپ کو سن بتا دوں گا۔ پاپولیشن 1 2 3 4 کے طریقے سے نہیں بڑھتی، یہ بڑھتی ہے 2 4 8 16 32 64، پھر 64 ضرب 2۔ تو آپ نے تو کل کی بات ہے بھائی، اٹس گوئنگ ٹو بی اے میٹر آف اونلی فیو ایئرس۔ آپ پہنچو گے 35 تو بندہ بندے کو کھائے گا، جو کام پہلے ہی شروع ہو گیا۔ یہ بندوں نے بندہ ہی کھایا ہے اور کیا کیا ہے؟ پہلے کچا چبا جاتے تھے، اب روسٹ بنا دیا اس کا، اور کھانے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ 24-25 کروڑ یہاں پلس مائنس اتنا انڈیا میں مسلمان، اتنا ہی بنگلہ دیش میں لگا لو۔ یہ 75 کروڑ جو ہے، یہ 75 کروڑ کہاں سے؟ ہمارا اوریجن کیا ہے؟ ان میں عرب اوریجن کے کتنے، سینٹرل ایشین کتنے، ایرانین کتنے، افغانستان۔ ایک تاریخ دیکھو، ہم باتیں بڑی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت تھی 850 900 سال، وہ مسلمانوں کی 2021 میں نہیں، اس ملک میں جو لوکل ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی اپنا یہاں لوکل پٹھان کو پٹھان، وہ مقامی ہے۔ تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا غزنویوں، غوریوں اور سلاطین دہلی نے؟ عقل کام نہیں کرتی۔ اگر 2021 میں اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتا دو کہ آج سے 500 سال پہلے کیا ہوتا؟ محاوروں سے ہی سیکھ لو۔ آپ کا تو محاورہ ہے 2 وقت کی روٹی، روکھی سوکھی کھا، ٹھنڈا پانی پی، یہ تو پرانا رونا آپ کا۔ آج تو پھر کوئی نان چھولے کھا لیتے ہو، تو یہ بھی نصیب نہیں تھے، تو کہنے کو مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بابر آیا نا، تو اس کا پہلا مقتول کون ہے؟ ابراہیم لودھی، جو تہجد گزار آدمی تھا۔ اچھا باقی تو مارو گولی، وہ ترک تھا، یہ پٹھان تھا، لودھی تھا۔ کوئی آپس میں ہی پھر مغلوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ شیر شاہ سوری، ہمایوں کو بھی دونوں مسلمان بھائی تھے۔ یہ برادر اسلامی، بھئی افغانستان ہمارے ساتھ مل جائے، ہم بڑا ملک ہیں، ہماری آبادی بھی زیادہ ہے، ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، برادر کیا ہوا، مل کے کاروبار کرتے ہیں نا، آؤ۔ یہی وجہ کافی ہوتی تو بنگلہ دیش کیوں بنتا؟ یہ سگے بھائی یار روزمرہ کی زندگی سے بھی نہیں سیکھتے ہم۔ سگے بھائیوں کے درمیان مفادات ذرا ٹکرائے، علیحدگی، گھر بھی علیحدہ، کاروبار بھی بانٹ لیا۔ یہ ہوتا نہیں روز؟ بالکل۔ بڑے بڑے خاندان آپ کے سامنے ہیں، سیگل سے شروع کر کے سروس والوں تک آ جائیں، آپ دیکھ لیں، ہوتا ہے، نارمل ہے۔ تو برادر یہ فلانا، ہم عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب پاک چین دوستی، او بھائی ویسٹ جو ہے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ تو اہل کتاب ہیں، وہ تو اہل کتاب ہیں۔ تو ان کی تو میں کسی کتاب سے واقف نہیں۔ نہ پہاڑوں سے اونچی، سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی، او بھائی مفادات ملکوں کے درمیان مفادات ہوتے ہیں، سگے بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، بات بری نہیں ہے۔ تم اس کو رومانس، یہ پاک چائنا فرینڈشپ، اس میں پتہ نہیں ہیر کون ہے، رانجھا کون ہے، لیلا کون ہے، مجنو کون ہے، شیری کون ہے، فرات کون ہے، وہ اس طرح چلتے ہیں ملک اور قومیں۔ اب قوموں کو بھی اپنی قوم کو خود جاہل بناتے ہیں اس طرح کے ڈائلاگ، فولاد سے مضبوط، واہ۔
کہ پتہ نہیں کہاں کس دنیا میں کن زمانوں میں رہ رہے ہیں, وہی دلوتیاں جھاڑ رہے ہیں, نہ حقائق کا پتہ, نہ کوئی سیر ہے نہ پیر ہے. کتنے فیصد لوگ ہوں گے اس ملک میں جنہوں نے سنجیدگی سے, متانت سے, دیانت سے پوری تحریک پاکستان کا مطالعہ کیا. رائٹ. ریزنز کیا تھی, ہوا کیا, پھر اس کا نتیجے میں کیا ہوا, کاکھ نہیں پتا. بالکل صحیح. دبایا ہوا ہے. 2 سوال سر. اور تمہاری ویسٹ کے ساتھ تو بنی نہیں, جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ان کے ساتھ بنی. آپ ادھر الٹے ہوئے ہو. تو ٹھیک ہے, پھر دیکھنا کبھی کوئی اس ملک میں, آئی ایم پروبیبلی دی اونلی مین جو ہنٹ دے رہا ہے مختلف قسم کے. وہی نیکسٹ ڈور سپر پاور تو ہزاروں میل دور نہیں مان ہوتی, تو پڑوس میں ہیں. ان کے ہمارے درمیان تو کوئی قدر مشترک ہی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ یوں ان کا ہاتھ ہے اور ہمارا یوں ہے, بس. تو اس کو رومانٹسائز نہ کرو بھائی, ریئلسٹک ہو جاؤ, حقیقت پسندی, زمینی حقائق. یہ شاید سے میٹھی, وہ شاید سے میٹھی. اچھا دیکھیں گے 25, 30, 40 سال بعد یہ شاید کتنا میٹھا ہے. کوئی نہیں, عقل اکل کوئی نہیں. افغان طالبان سے اب 2 ٹوک بات کرنی چاہیے, کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے, اور اگر کرنی چاہیے تو پھر کیا اور کس طرح؟ دیکھیں, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں جو قیادت کا موقف ہوتا ہے نا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دونوں سائڈز کے لیے. ان کے لیے بھی جو آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں, جو ریاست کے لیے اپنی جانیں روز دے رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی جو ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں. اگر انفارچونیٹلی آپ خان صاحب کا دیکھیں, جس وقت پیک آف ٹیررزم تھا نا پاکستان کے اندر, بڑے پیمانے کے اوپر دھماکے ہو رہے تھے, تو اس وقت خان صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ ان لوگوں کو پشاور میں ایک آفس بنا دیں. تو ان کے حوالے سے جو خان صاحب کا ویو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمٹک رہا ہے. جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے, ہم نے دیکھا کہ صوفی محمد کے ساتھ بھی بات ہوئی, سوات کے اندر بھی بات ہوئی, پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی بات چیت کی, لیکن جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آپریشن سے ہی مسئلہ حل ہوا. اب آپریشن کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے پیچھے جب تک سیاسی ول نہ ہو, جس طریقے سے پارلیمنٹ اس وقت فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت پیچھے کھڑی ہوئی تھی, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. جب تک سیاسی قیادت کی بیکنگ نہیں ہوگی تو فوج ادارے کمزور فوٹنگ پہ ہوں گے. وہ جا کے طالبان کو کس قسم کی بات سنائیں گے, جب خان صاحب کھڑے ہو کے خود کہیں گے کہ ہم ابھی بھی ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو جو بندہ پیغام لے کے جا رہا ہوگا, اس کے پیغام کی کیا وقت ہوگی, وہ کتنا مرضی ہارش وہ طریقہ کار اپنا لے. بات یہ ہے کہ طالبان, مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کبھی ایکشن لیں گے. اور جس وقت وزیرستان کے اندر کاروائیاں ہوتی تھی, پاکستان کی آرمی پہ اٹیکس ہوتے تھے, سیکورٹی فورسز پہ اٹیکس ہوتے تھے, اس وقت بھی وہاں پہ افغان طالبان حقانی نیٹ ورک کے لوگ موجود تھے, اور ان کی آپس میں ایک طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ورکنگ ریلیشن شپ یہ ہے کہ آپ ہمیں نہیں چھیڑیں, ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ان کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں اٹھاتے. تو پاکستان کو ایک واضح موقف اپنانے کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ جو واضح موقف ہے وہ سیاسی قیادت کی طرف سے آنا چاہیے. 2 ٹوک واضح سیاسی موقف آئے, حکومت کی طرف سے بھی آئے, اپوزیشن کی طرف سے بھی آئے. پیپلز پارٹی اس معاملے سے بالکل کلیئر ہے, ANP بڑی کلیئر ہے. نون لیگ کا جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہوتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم پہ حملے نہ کریں. شہباز شریف صاحب نے, آپ کو یاد ہے ماضی میں کس قسم کے بیانات دیے, تو ان کو بھی اور حکومت کو بھی, اور زیادہ ذمہ داری خان صاحب کی اور ان کی حکومت کی ہے. اور یہ جو ایک رومانٹیسائزڈ قسم کا جو ویو ہے ان کا ان سارے مذاکرات کے حوالے سے, میرے خیال میں اب یہ ویو ختم ہونا چاہیے, اور ایک واضح اور ایک جو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عملی طور پہ کوئی ایسی چیز سامنے لائی جائے جس سے اس مسئلے کو حل نکلے.